کہ تھوڑا وقت گزرے تو آپ راضی ہو جائیں. جب اللہ کا ولی، اس کی پہچان یہ ہے کہ سچا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے پوری دنیا کی دولت مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اگر ولی اللہ کا یہ مقام ہے تو وہ زہرا جو میرے نبی کی گود میں پلی، وہ زہرا جو کنیز لینے جائے تو مصطفیٰ اس کو تسبیح فاطمہ دے کے بھیج دے، وہ زہرا جو چادر تطہیر بیچ کے غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلا دے. حضرات محترم اندازہ لگاؤ اس زہرا کے لیے باغ فدق کی کیا حیثیت تھی. آپ تو حضرت زہرا کے دربار کی بے ادبی کرتے ہو. زہرا کو دنیا کے لالچ کے لیے نبی کی بیٹی کو لوگوں کی عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو تاکہ تمہیں موقع مل جائے صحابہ پہ بھونکنے کا. اور میں یہ واشکات الفاظ میں کہتا ہوں، وہ میں نے کلپ سنا، صدیق اکبر کی ذات پہ ایک ملنگ بھونک رہا تھا. میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جو ابو بکر کی ذات پہ بھونکے وہ خنزیر ہے. حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ملک پاکستان کا امن اور سکون اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کتوں کو لگام دو. اگر غار ثور میں کالا ناگ ڈسے تو مصطفیٰ کی مائیت سے صدیق کو گزن کوئی نہ پہنچے، تو آج کی صدی کا کالا کتا اگر بھونکے ابو بکر کو تو پیغمبر کا اعلان ہے، ابو بکر کل غار میں بھی میں تیرے ساتھ تھا، آج مزار میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو. جس صدیق اکبر جو پیغمبر کے روضہ عطر میں اسی کمرے میں مدفون ہے. گویا حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر تو نے غار میں غار کی آلائشیں مجھ سے دور کی، میں نے مزار میں تجھے سلا کے دنیا کی تمام آلائشوں سے تجھے محفوظ کر دیا. تو حضرات محترم، ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار کے جو عظمت اور شان ہے اس کی تنقیص نہیں کر سکتے، نہ گوارا کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. اسی طرح ہم صحابہ کرام کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. وجہ ان دونوں گروپوں کو ماننے کی وجہ ایک ہے اور وہ اعلیٰ حضرت نے لکھی. اعلیٰ حضرت نے بڑا مختصر ایک جملہ لکھ دیا. انہوں نے کہا اہل بیت ہوں یا نبی کے صحابہ، ہم اہل سنت ان کا ادب صرف ایک نسبت سے کرتے ہیں. صحابہ کا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور اہل بیت کی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نسبت مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان ہستیوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں. اور جو کتا اہل بیت پہ بھونکے یا صحابہ پہ بھونکے، ہم اس کتے کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مسلمان کہلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں. اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے. سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کے ایمانوں کی مثال بیان فرمائی. فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی گواہی خود دی اور فرمایا کیا لوگو، اللہ رب العزت نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کو تقوی پر پرکھ لیا ہے اور رب نے فیصلہ کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان پہ راضی ہے، یہ رب پہ راضی ہے. اگر ہم اہل سنت والجماعت اپنی جماعت اور مسلک کے عالم دین کی زبان سے پھسلا ہوا لفظ برداشت نہیں کر سکتے جو سیدہ زہرا کی شان میں نکلا، تو ہم
اہل سنت والجماعت کسی غیر عقیدہ کے بندے کو اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام پر بھونکنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ ویڈیو چونکہ نیٹ پر جانی ہے، اہل سنت والجماعت رکن کے عوام الناس کا ادنا سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، پورے اہل سنت والجماعت رکن کے لوگ حکومت وقت سے، کہ جو لوگ صحابہ کرام پر بھونک رہے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دی جائے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔